اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی کو کہا ان طالقا تم دونوں جاؤ الی ابی سعید ابو سعید کے پاس اور ان سے جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنو۔ فاسمعا من حدیثہ فانطلقنا ہم دونوں گئے، اکرمہ کہتے ہیں میں بھی اور عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے علی ہم گئے تو ابو سعید اپنے باغ میں باغ کی اصلاح فرما رہے تھے، یصلحہ فاخذ رداءہ، جب ہم گئے تو ہم نے کہا کہ حدیثیں سننے آئے ہیں، انہوں نے اپنی چادر لی اور فاحتبا گوٹھ مار کر بیٹھے، ثم انشأ یحدثنا، پھر وہ ہمیں حدیثیں بیان کر فرمانے لگے، تو حتیٰ کہ وہ بیان کرتے کرتے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ذکر شروع کر دیا انہوں نے۔ فقالا، اور وہاں کہنے لگے کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو کننا نحمل لبنتاً ہم جو تھے ایک ایک پتھر ایک ایک اینٹ اٹھا کر آتے تھے، اور حضرت عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا کر آ رہے تھے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور حضور شفقت سے محبت سے غبار بھی جھاڑنے لگے حضرت عمار بن یاسر سے رضی اللہ عنہ، یقول، اور فرمانے لگے ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ افسوس یار یہ کلمہ ترحم ہے کہ ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تو اس کو باغی جماعت شہید کرے گی، قتل کرے گی۔ یدعوہم الی الجنۃ، یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ قتل کرنے والے اس کو آگ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے۔ قال یقول عمار، اس وقت حضرت عمار نے سن کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، تو حضرت عمار کہنے لگے اعوذ باللہ من الفتن، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث جب بخاری میں ہمارا سبق تھا تو میں نے پڑھائی تھی، اور اس پر جو ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے گفتگو کی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی۔ اب آج پھر کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی آخرہ، والمراد بالفئۃ الباغیۃ، یہاں سے مراد فئہ باغیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وجندہ، اور ان کا لشکر، فقتلوہ، انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو صفین کے جنگ میں قتل کیا۔ وکان عمار مع علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اب اس میں علامہ ابن حجر جو اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور جو بخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں، قال ابن حجر فی فتح الباری فإن قیل، کہ اگر یہ سوال ہو کہ ان کا قتل صفین میں ہوا اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے قتل کیا وہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور کان معہ جماعت من الصحابہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ امیر معاویہ خود بھی صحابی، ان کے ساتھ ایک جماعت بھی صحابہ کی، تو اے الکبار، یعنی صحابہ بھی کبیر صحابہ، کبار کس کی جمع ہے؟ کبیر کی، کما فی الکرمانی، جیسا کہ کرمانی میں ہے، کرمانی بھی بخاری کی شرح ہے۔ فکیف یجوز علیہم الدعاء الی النار، اب چونکہ کہا گیا کہ وہ آگ کی طرف بلائیں گے، تو صحابہ کی جماعت آگ کی طرف کیسے بلاتی ہے؟ فل جواب،
تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کانو ظانین، کہ وہ جو امیر معاویہ اور ان کے ساتھی تھے ان کا ظن اپنے بارے میں یہ تھا کہ یدعونہ الی الجنہ، کہ وہ تو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص اور ان کے ناحق قتل کا بدلہ اس کے مطالب تھے، وہ طلب کر رہے تھے۔ تو ان کا ظن یہ تھا کہ یدعونہ الی الجنہ، کہ وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَهُمْ مُجْتَہِدُونَ، اور وہ سارے حضرات کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ اور اِنَّهُمْ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اتِّبَاعِ ظُنُونِهِمْ، اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنے ظن پر عمل کرے تو اس پر ملامت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مجتہد کی خطائے اجتہادی ہے اور اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں وہ پابند ہے۔ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ لِلتَّاوِيلِ، کیونکہ وہ اس تعویل کے لیے معذور ہوتے ہیں، الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ، جو ان کے لیے ظاہر ہوئی، یعنی جو ان کا ظن ہے ہاں اس کے لیے وہ معذور ہیں تعویل کے۔ انتہا کلام ابن حجر، ابن حجر کی کلام یہاں ختم ہوئی۔ اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ وہ خطا پر تھے، لیکن ان کی خطائے اجتہادی تھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ برحق تھے اور وہ حق پر تھے، اور خطائے اجتہادی کرنے والا مجتہد وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ ہاں وقضا قال الکرمانی، علامہ کرمانی نے بھی اسی طرح کہا جیسے حضرت علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں، انہم کانوا ظانین، کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم ان کا ظن یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک صحابی ناحق شہید کر دیے گئے، اور وہ ان کے قصاص کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَاقِ، اگرچہ فی الواقع ان کی خطا تھی تو اس لیے اسے دعاء الی النار کہا گیا۔ وَهُمْ مُجْتَہِدُونَ، جبکہ وہ صحابہ مجتہد تھے۔ یجب علیہم متابعت ظنونہم، اپنے ظنون کی متابعت ان پر واجب تھی، تو انہوں نے تو واجب کی ادائیگی کی۔ تو خطا پر ہونا، خطا اجتہادی پر ہونا، جب ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف، اور ہمارا یہ موقف کہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ خود رسول اللہ علیہ السلام نے دیا ہے۔ مجتہد اپنے اجتہاد میں اگر خطا پر ہو تو اس کو ایک ثواب ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے۔ اور مجتہد جب اپنے اجتہاد میں مصیب ہو، درستی پر ہو، اس کو 2 ثواب ہوتا ہے، 2 ثواب ہوتے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی کسی حدیث کے منکر نہیں الحمدللہ، اور رسول اللہ علیہ السلام کے کسی صحابی کے لیے ہم نہ گستاخ ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہوں سے اور صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور یہی جب حضرت ابو سعید بیان کر رہے ہیں، آج جو حضرت علی المرتضیٰ کی حمایت کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان سے یہ تو سوال کرنا چاہیے نا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امیر معاویہ سے صلح یہ اس واقعہ سے پہلے ہوئی تھی کہ بعد میں ہوئی ہے؟ سوال ہے نا کہ اس واقعہ کے بعد امام حسن نے صلح کی نا، اور جتنا علی المرتضیٰ سے پیار امام حسن کو ہو سکتا ہے اتنا آج کے لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ تو وہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ، پھر شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ائمہ معصوم ہیں، تو امام حسن بھی امام ہوئے، معصوم ہوئے نا، تو معصوم نے ان سے صلح کر لی۔ اگر وہ اتنے ہی دشمنی کے قابل تھے
تو امام حسن نے کیوں صلح کر لی؟ اگر وہ پھر جتنا پیار علی المرتضیٰ کا امام حسن کو ہے جو سگے بیٹے ہیں، تو آج 15ویں صدی والے رافضیوں کو زیادہ محبت آ گئی علی المرتضیٰ سے۔ تو امام حسن اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہے، اور اگر سارے ائمہ بقول تمہارے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے نبی معصوم ہیں، باقی جو غیر انبیاء علیہ السلام ہیں جیسے اہل بیت اطہار کے افراد وہ محفوظ ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں انسانوں میں، یا پھر پوری مخلوق میں فرشتے بھی معصوم ہیں۔ تو اگر تمہارے بقول معصوم ہیں تو پھر امام حسن بھی معصوم ہے، اور معصوم نے امیر معاویہ سے صلح کی، تو معصوم کا فعل تو تمہارے لیے تو حجت ہونا چاہیے تھا کہ امیر معاویہ اس لائق تھے کہ ان سے صلح کی جائے، تو امام حسن نے صلح کی، اور جب امام حسن نے صلح کی تو اس وقت امام حسین بھی موجود تھے کہ کوئی نہ؟ انہوں نے اس صلح کو قبول کیا کہ کوئی نہ؟ تو وہ بھی معصوم۔ تو ان دو معصوموں کی صلح اس پر تم نہیں ٹھہر رہے ہو، اور تم امیر معاویہ کے زیادہ دشمن بن گئے، علی المرتضیٰ کے زیادہ محب ہو گئے، ہاں جی، امام حسن سے بھی تم زیادہ محب ہو گئے اور پھر اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھائی کی صلح کو صلح مان رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آنے والے ہدایہ کو قبول کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دو معصوموں کا یہ فیصلہ تو ہے نا۔ تو آج جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا ان پہلے واقعات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمار کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، تو یہ حدیث حسنین کریمین کو نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے چند ایک ہم تو ان واقعات کو ذکر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کی ان اذکار میں بے ادبی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہیں، اجتہادی خطا ہوئی، اور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں دیا کہ حق علی المرتضیٰ کی طرف ہے، وہ ان کا اجتہاد صواب تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا اجتہاد اس میں خطا تھی، لیکن خطائے اجتہادی وہ نہ عیب ہے، نہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، نہ معصیت ہے، بلکہ مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ نے خود فرمایا تھا کہ وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر رہے، یہ فیصلہ علی المرتضیٰ نے کر دیا۔